کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا بھی انتظار کرتا ہے۔ کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا بھی انتظار کرتا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ کہ کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ بہت مختصر وقت میں اصلاحی خطاب، معلوماتی خطاب، خطیب اہل سنت، ترجمانی مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت العلامہ حضرت علامہ عمران رضا مندری صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اپنی تقریر میں یہی بتا رہے تھے کہ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا دل سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کب کی ہے۔ دوڑ دوڑ کر کاندھا لگا رہے ہیں لوگ کہ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے، جو دوڑ دوڑ کر کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی، اور جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ کہ سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ اسی لیے تو عمران مندری صاحب اپنی تقریر میں یہی پیغام دے رہے تھے کہ پیر کی نسبت مرید سے پوچھو، مداح مرنے میں کتنا شہید سے پوچھو۔ کہ پیر کی نسبت مرید سے پوچھو، مداح مرنے میں کتنا شہید سے پوچھو۔ نماز پڑھنے میں کتنی مٹھاس ملتی ہے، یہ بات حضرت بابا فرید سے پوچھو، یہ بات حضرت بابا فرید سے پوچھو۔ مختصر وقت میں بڑی اچھی تقریر آپ تمامی حضرات نے سماعت کی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے خطاب کے دوران جماعت اہل سنت، بلکہ یوں کہیے فیض آباد کی مقدس زمین کی وہ مخملی آباد جس کو دنیا شار ملک ہندوستان بھائی احمد الفتاح کے نام سے جانتے ہیں، وہ ممبر نور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بس انہی کو سننے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں، کمیٹی والوں نے کیا بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا ہے؟ اگر آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ آپ میرے اپنے لوگ ہیں، میں اپنوں سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ لہذا میں اپنے باپ کا ذکر کروں، اپنے خاندان کا ذکر کروں تو آپ محفل پاک سے چلے جائیے اور میری ایک بھی نہ سنیے۔ جب میں حضور اور حضور کے لاڈلوں کا ذکر کروں تو ہر غلام نبی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ محفل پاک میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر ادب کے ساتھ ذکر مصطفیٰ سن لے۔ جو میرے بھائی کھڑے ہیں، کیا آواز میری کم پہنچ رہی ہے وہاں تک؟ اگر آواز کم پہنچتی ہو تو میں کسی کمیٹی والے کو پہنچا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث آدم، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ بشیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جماعت اہل سنت کا وہ نامور خطیب، خطیب آدم ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت العلامہ حضرت علامہ بشیر القادری صاحب قبلہ ممبر نور پر پوری شان خطابت کے ساتھ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ بس ایک شعر سن لیں، اس کے بعد احمد الفتاح کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمیں تم بیٹھو گے نہیں؟ ارے بیٹھو گے نہیں؟ ایک بار بتاؤ وہیں سے کہ نہیں بیٹھنا مولانا، کہو کتنا ہی بیٹھ جاؤ۔ ماں باپ کی محبت میں بیٹھ جاؤ۔ ماں باپ سے تو سبھی محبت کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ یہ سب محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بیٹھ گئے۔ مگر اب کی بار اٹھنا مت، پتہ نہیں کون سی سلاجید ہاتھ لگ گئی ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہارے پیر ہیں، درد نہیں ہوتا پیروں میں، آپ بیٹھ
کے ذریعے آواز اچھے سے پہنچے اس لیے اچھے مائک کا انتظام کیا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو اس لیے شورا اور خطبہ کا انتظام کیا ہے۔ تو لہذا اتنا انتظام کرنے کے بعد بھی وہ پیچھے دیکھو کتنے لڑکے کھڑے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حسان رضا دیکھ نہیں رہے۔ یاد رکھے جو چشمہ لگا کر کے دور تک کا دیکھتے ہیں، میں بریلی شریف کا سرما لگا کر کے دور تک کا دیکھتا ہوں۔ لہذا آپ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں، لال ٹوپا والے بھیا بڑے اسمارٹ ہو، آپ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہو، بیٹھ جاؤ، بڑے اچھے لڑکے ہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں سارے لوگ بیٹھیں گے۔ اور ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا کر کہو یا حسین، اور دل سے کہو یا حسین۔ اب ایک شعر سن لیں کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں پھرا دیتے ہیں، کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں پھرا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ اور تم تو پاگل ہو، تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ اور کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو، کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں۔ سید پور چنی لال کے جلسے میں آنے والوں، اگر کوئی تم سے کہے یہ تاریخ کربلا کا خلاصہ کیا ہے، کربلا میں پاورفل نبی کے پاورفل نواسے آقا حسین کا پاور اس وقت کہاں گیا تھا، اگر تم سے کوئی کہے یہ بتاؤ کہ آقا حسین کربلا کے میدان میں جب پاورفل نبی کے پاورفل نواسے تھے تو کربلا میں پیاس کے لیے کیوں تڑپے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ ٹھوک کر ڈنکے کی چوٹ پر کہنا جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا۔ فتح بھائی علامہ بشیر القادری صاحب، تمام لوگوں کی توجہ چاہوں کہ جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ان کے صدقے دو جہاں میں پانی پانی ہو گیا، جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ان کے صدقے دو جہاں میں پانی پانی ہو گیا۔ پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے، پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا، پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے، پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے، پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا۔ اور کوئی کہے تاریخ کربلا کا خلاصہ کیا ہے تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ ٹھوک کر کہنا ہم سے پوچھتا تاریخ کربلا کے بارے میں تو سن، نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ذرا آقا حسین کے نام پر کہیں سبحان اللہ، کہ نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، کہ نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے، کہانی صرف اتنی ہے، کہانی صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں فیض آباد کی مقدس زمین کی وہ مخملی آباد جس کو دنیا شہنشاہ ترنم، شار ملک ہندوستان، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی حضرت احمد الفتاح فیض آبادی کی آمد ہو رہی ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ بلند آواز سے حضرت کا استقبال کر لیں اور ان مصروں کے ساتھ بولیں، یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں، یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں۔ جو عاشق ہیں نبی کے ان کی عصمت کا ہے یہ عالم، اگر نیزے پہ سر رکھ دے تو نیزے بول دیتے ہیں، اگر نیزے پہ سر رکھ دے تو نیزے بول دیتے ہیں۔ پورا مجمع صرف ایک ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا ابو کی عمر ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا جواب دیں اور ذرا دل سے بولیں نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ یار، تم کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ یہ تو بتاؤ کھڑے ہونے میں کیا زیادہ ثواب مل رہا ہے تم کو؟ بیٹھ جاؤ۔ جو روڈ پر کھڑے ہیں وہ سرکار غوث پاک نے ان کو بلایا ہی تھا روڈ پہ کھڑے ہونے کے لیے، نہیں سچی بات بتا رہا ہوں۔ بڑے پیر کی محفل میں ہر شخص نہیں آتا، وہی لوگ آتے ہیں جنہیں شہنشاہ بغداد بلاتے ہیں۔ دیکھیں بغداد کے عبد القادر نے تمہیں جلسہ سننے کے لیے بلایا تھا، اس لیے منبر شریف کے قریب بیٹھے ہیں،
اور جن لوگوں کو روڈ پہ کھڑا کرنے کے لیے بلایا تھا میرے بڑے پیر غوث پاک نے، وہ روڈ پر کھڑے ہو کر کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بڑے پیر جب جس کو چاہیں بیٹھا لیں گے، جس کو چاہیں بلائیں گے، وہی ان کی محفل میں پاک میں آئے گا۔ اگر باقی جو روڈ پر کھڑے ہیں میں دیکھوں نہ دیکھوں، بس یہ عقیدہ رکھیں کہ بغداد کے عبد القادر ہمیں دیکھ رہے ہیں، مدینے کے تاجدار دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے شہنشاہ مالک ہندوستان غریب نواز دیکھ رہے ہیں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، جشن غوث الورا کانفرنس، غوثیہ کمیٹی، سرزمین سید پور چنی لال، نعرہ حیدری۔ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟